بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. اسٹوڈنٹس، ہیومن ریسورس مینجمنٹ لیکچر سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ٹیچر رانا آصف شہزاد علی. آج چونکہ ہمارا ویک نمبر 13 ہے تو اسی مناسبت سے ہمارا لیکچر نمبر بھی 13 ہے. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ویری امپورٹنٹ ایشو ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ہم بات کریں گے آج پرسونل آڈٹ اور ایچ آر آڈٹ. ہیومن ریسورسز آڈٹ کی بات کریں گے. آڈٹ کیے بغیر کسی بھی ادارے کا گرو کرنا، ایک ادارے کی اپنی پرفارمنس کو چیک کرنا یا آپریٹنگ کیپیبلٹی کا اندازہ لگانا، اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ناممکن ہوتا ہے. تو جس طرح سے فائنینشیل آڈٹ کیا جاتا ہے، سسٹم آڈٹ کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے جو ایچ آر فنکشنز پرفارم کیے جاتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر، ان کا بھی آڈٹ کیا جاتا ہے. چیک کیا جاتا ہے کہ کیا جیسے پلان کی گئی تھی ایکٹیویٹی ویسے ہی ہو رہی ہے، کیا ان کا جو فیزیبلٹی تیار کی گئی تھی اس کے مطابق جو فائنینشیل بینیفٹ یا آپریٹنگ بینیفٹ ادارے کو ملنا چاہیے وہ مل رہا ہے یا نہیں. آج کے جو ایشوز آج کے ٹاپک میں جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے تو ہم پرسونل آڈٹ کی بات کریں گے. یہ کیا ہوتا ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، اس کے پرپزز کیا ہیں، اور پرنسپلز آف ایچ آر آڈٹ اور پرسونل آڈٹ کیا ہے. ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا رول آڈٹ ایکٹیویٹیز کے اندر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ہم بات کریں گے ایچ آر کے اندر جو آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے ایمرجنگ ہاریزونز ہیں یا ایمرجنگ ایشوز ہیں جو آج کے دور میں آرگنائزیشنز کو آڈیٹنگ سٹیج پہ جو فالو کرنے پڑتے ہیں یا ایسے مسائل کہ جن کو فیس کرنا پڑتا ہے، ان کو ہم یہاں پہ کور کریں گے اور آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو اسٹوڈنٹس چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف. ہیومن ریسورسز اور پرسونل آڈٹ، اس کے میننگز کیا ہیں، کیا مطلب ہے اس کا. دا ہیومن ریسورس ایچ آر آڈٹ از اے پروسیس آف ایگزامننگ پالیسیز. یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ہم اپنی پالیسیز کو ایگزامن کرتے ہیں. یعنی جب ہم نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ بنایا، ہم نے اس کے اندر پرسونلز کی ڈیوٹی لگائی، تو ظاہری سی بات ہے کہ کسی بھی فائنینشیل ایئر کے اندر یا کسی بھی آپریٹنگ ایئر کے اندر ہم کچھ پالیسیز کا اجرا کرتے ہیں، کچھ پالیسیز کو فارمولیٹ کرتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ٹورڈز دی پروڈکٹیوٹی آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن. پروسیجرز کی بات کرتے ہیں، کچھ ڈاکومنٹیشن سیٹ کیے جاتے ہیں جن کو لازمی طور پہ مینٹین کرنا ہوتا ہے تاکہ آڈیٹنگ سٹیج پہ جب بھی ان کو چیک کیا جائے، ریویو کیا جائے پالیسیز کو، تو آپ کو وہ چیز آپ کے پالیسی مینول کے طور پہ نظر آئے. ہم سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں اینڈ پریکٹسز، جو روایتی طور پہ جو ٹاسک پرفارم کیے جاتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ ریکارڈ کیا جاتا ہے ود رسپیکٹ ٹو این آرگنائزیشنز ایچ آر فنکشنز. اور مد نظر یہی ہوتا ہے کہ جو ایچ آر پریکٹسز ہو رہی ہیں اس ادارے کے اندر، جن فنکشنز کو فالو کیا جا رہا ہے اور جو اس کے آپریٹنگ ریزلٹس ہیں ان کو بھی رپورٹ کی صورت میں مینٹین کیا جاتا ہے. تو ایچ آر آڈٹ میں بیسیکلی 3 پالیسیز ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ایچ آر کو پلان کیا جاتا ہے، ایچ آر آڈٹ کو پلان کیا جاتا ہے. پھر ایک چیک لسٹ تیار کی جاتی ہے کہ جس میں ہم جتنے بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں، جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، ان کو ارینج کیا جاتا ہے ایک سیکوینشل فارم کے اندر. اینڈ دین اینڈ پہ جو آپ کی فائنڈنگز ہوتی ہیں، جو اس کے نتائج ہوتے ہیں، اس کو ایک آڈٹ رپورٹ کی بنیاد پہ سم اپ کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو آڈٹ رپورٹ ہوتی ہے یہ منتھلی بنیادوں پہ بھی بن سکتی ہیں، یہ کوارٹرلی بیسس پہ بھی بن سکتی ہے، یہ سیمی اینول بیسس پہ بھی بن سکتی ہے، اور اینول جو اس کی جو بیس ہے وہ بھی ہو سکتی ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ ایک ادارے نے جو اپنا ایچ آر کا ریویو پیریڈ ہے وہ کیا سیٹ کیا ہوا ہے، آیا کہ 1 مہینے کا ہے، 3 مہینے کا ہے، یا سیمی اینول پیریڈ ہے. تو یہ پیورلی ڈپینڈ کرتا ہے کمپنی کی پالیسیز کے اوپر. The purpose of the audit is to reveal the strength. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا تعین کر دیا جائے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور اس کے اندر کون سی ناکامیاں یا ویکنیسز موجود ہیں.
ان دی آرگنائزیشنز ہیومن ریسورس سسٹم. ظاہری سی بات ہے کہ ہر سسٹم کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی اسٹرینتھ کا باعث بنتی ہیں, جو اس کو کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج دلواتی ہیں اوور دی ادر رائیولز آف دیٹ پرٹیکولر لائن آف انڈسٹری ود اینڈ اینی ایشو نیڈنگ ریزولوشن. اور اسی طرح دیکھا یہ جاتا ہے کون سے ایسے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں یا اسٹل جو ایسے ایشوز ہیں جن کو فکس کرنے کی یا سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو کسی بھی ادارے کے اندر جو ریویو کا پروسیس ہوتا ہے وہ بڑے اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ریویو کرنے سے نہ صرف آپ کو کہ آپ کی پرفارمنس لیول کا پتہ چلتا ہے, بلکہ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو مسائل ہوتے ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے, ان کو فکس کر دیا جاتا ہے, ان کو سالو کیا جاتا ہے, اینڈ دین ایسی پالیسی ڈیولپ کی جاتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم اس قسم کے مسائل یا اس قسم کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ نہ ارائز ہو سکیں, اور اگر وہ بالفرض اگر وہ پیدا ہو بھی جاتے ہیں یا آپ کو ایسی سچویشن کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو ایسے پروسیجرز یا سسٹم ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو روکا جائے, پروٹیکٹ کیا جائے. دی آڈٹ ورک بیسٹ وین دا فوکس از آن اینالائزنگ. اس وقت آڈٹ کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, اس کی جو افادیت اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جب آپ کا فوکس صرف اس چیز کا تجزیہ کرنے پہ ہو اینڈ امپروونگ دی ایچ آر فنکشن, اور مد نظر یہی مطمع نظر ہو کہ آپ نے جو فنکشنز ہیں یا اس کی آپریٹنگ کیپیبلٹی ہے ایچ آر کا, اس کا سکوپ جو ہے اس کو بڑھانا ہے اور آرگنائزیشن کو سموتھن کرنا ہے ان ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے. بیسیکلی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کسی بھی ادارے کے لیے مین پاور کا ارینجمنٹ کرتا ہے ایکسپیرینس کے مطابق, ان کے ایریا آف انٹرسٹ کے مطابق, اور جس قسم کی ایکٹیویٹیز آرگنائزیشنل ہیرارکی کے اندر ریکوائرڈ ہوتی ہیں ان کو پرفارم کرنے کے لیے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیسٹ پرسن کو سلیکٹ کیا جائے بیسٹ پریکٹسز کے لیے. تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایچ آر کا بنیادی طور پہ مطلب کیا ہے. اب ہم اس کی آفیشیل ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ مختلف جو اسکول آف تھاٹس ہیں یا ڈفرینٹ رائٹرز جو ہیں انہوں نے ایچ آر آڈٹ کو اپنے الفاظ میں کیسے بیان کیا ہے. این ایچ آر آڈٹ از اے پروسیس, یہ ایک ایسا عمل ہے ٹو ریویو دا امپلیمنٹیشن آف یور انسٹیٹیوشنل پالیسیز, تاکہ اس چیز کا احاطہ کیا جائے, اس چیز کو ریویو کیا جائے کہ جو آپ نے پالیسیز امپلیمنٹ کی تھیں اپنے ادارے کے اندر اس کی فنکشننگ کے لیے, اینڈ پروسیجر یا کچھ ایسے عوامل جو تھے جن کو امپلیمنٹ کیا تھا جس میں آپ نے کمپلائنس یعنی پالیسیز کو انشور کرنا تھا, یعنی کچھ آپ کو ادارے کی طرف سے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کچھ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو جو بینچ مارکنگ رولز ہوتے ہیں وہ کس حد تک پورے کیے گئے, اس کے ساتھ کمپلائنس پالیسیز کے تحت اس کو اس کے ساتھ ملا کے دیکھا جاتا ہے. ود امپلائمنٹ لاز, جو کہ ظاہری طور پہ بات ہے کہ لیبر لاز کے تحت دیے جاتے ہیں. ایلیمینیٹ لائبلٹیز, اور اس میں یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جو ادارے کی رسپانسبلٹیز تھی لیبر کے حوالے سے, مین پاور کے حوالے سے یا مینجمنٹ ٹیم کے حوالے سے وہ پوری کر دی گئی ہیں. اینڈ امپلیمنٹ دی بیسٹ پریکٹسز, اور ایسی سروسز کو لاگو کرنا, ممکن بنانا کہ ایسی چیزوں کو ادارے کے اندر امپلیمنٹ کیا جائے. اینڈ ایجوکیٹ یور مینیجرز, جو کہ ادارے میں بہتری کا باعث بنے. اور فردر اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کی آڈٹ ٹیم کو مزید ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے یا آپ کی مینجمنٹ ٹیم کو نئے جدید دور کے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جو ہو رہی ہے اس کے مطابق ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, تو یہاں پہ یہ چیز بھی ہائی لائٹ ہو جاتی ہے, کیونکہ جب سسٹم کا ریویو کیا جاتا ہے تو ریویو پروسیس میں ان تمام مسائل کی بھی نشاندہی ہو جاتی ہے جو آپ کی پروڈکٹیوٹی میں ڈکریز کا باعث بننے والے فیکٹرز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ کیسے اس کو بیان کرتا ہے. ایچ آر آڈٹ ریفر ٹو دی ایگزامینیشن آف, یعنی یہ کسی چیز کو چیک کرنے کا, اس کا تجزیہ یا ریویو کرنے کا نام ہے. اینڈ ویلیویشن, اور اس کی ویٹیج دینی, اس کو ویلیویٹ کرنا کہ جو آپ نے پالیسیز امپلیمنٹ کی تھی, جو پریکٹسز آپ نے لاگو کی تھیں, یا ایسے عوامل کہ جن کو امپلیمنٹ کیا تھا تاکہ ادارے کی جو ایفیکٹونیس ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. اور ریویو سٹیج پہ کیا جو پالیسیز یا پروسیجرز آپ نے امپلیمنٹ کیے تھے ان کے نتائج وہی آئے ہیں کہ جن کو آپ نے پریڈکٹ کیا تھا. ایفیشنسی آف ایچ آر ایم اینڈ ویریفائی اف مشن آبجیکٹیوز, اور اس چیز کو ممکن بنانا کہ کمپنی نے اپنی
جو مشن سٹیٹمنٹ کے اندر یا ویژن سٹیٹمنٹ کے اندر جو مقاصد کا تعین کیا تھا، جو پرپزز ڈیفائن کیے تھے، جو پالیسیز آپ نے بنائی تھی، جو عوامل درکار تھے کسی خاص ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے، یا کوئی ایسے سیٹ آف پروگرامز امپوز کیے تھے، امپلیمنٹ کیے تھے تاکہ اپنے ٹارگٹ کو چیز کیا جائے، اور ایسی ورکنگ پروفیشنل انوائرمنٹ ترتیب دیا جائے کہ جو ادارے میں اس کی ورکنگ میں اس کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے۔ ایچ آر آڈٹ آلسو سجیسٹ، ایچ آر آڈٹ یہ اس چیز کی بھی نشاندہی کرتا ہے فیوچر امپرومنٹس کے مستقبل میں کن تقاضوں کو آپ نے فالو کرنا ہے، کس چیز کو، کس سسٹم کو آپ کے آرگنائزیشنل سسٹم کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو مسائل جس کا ماضی میں آپ کو سامنا کرنا پڑتا رہا ہے یا کرنا پڑا ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے، اور ادارے کی ایچ آر پریکٹسز کو سموتھلی رن کیا جا سکے، تاکہ ان فیوچر آپ کو مین پاور کے حوالے سے، لیبر فورس کے حوالے سے، مینجمنٹ ٹیم کے حوالے سے کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ایچ آر کا مین ماخذ جو ہے، اس کا جو مین پرپز ہے، یہ سارے کا سارا کلسٹر ہے آپ کی ایچ آر پالیسیز کے اگینسٹ، آپ کے لیبر پرابلمز کے اگینسٹ، اور آپ کی مینجمنٹ ٹیم کے گرد۔ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ان کے مسائل ہیں اس کو حل کیسے کیا گیا، یعنی لیبر کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہوتی ہے، ان کا ریموول کیسے ہوتا ہے، ان کا اینول انکریمنٹ کیسے لگتا ہے، ان کو ورکنگ انوائرمنٹ جو دی جاتی ہے اس کو ریویو کیا جاتا ہے، اور سٹینڈرڈز میئر کیے جاتے ہیں، اور اس طرح پھر ان کی پروڈکٹیوٹی دیکھی جاتی ہے کہ ادارے کی جو اتنی لیبر فورس آپ نے امپلیمنٹ کی ہے، لاگو کی ہے، ادارے کے لیے رکھی ہے، تو اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، تو ان نتائج کو بھی اس نے میئر کرنا ہوتا ہے۔ مقاصد کیا ہوتے ہیں ایچ آر آڈٹ کے؟ ایسی کافی ہم نے گفتگو کر لی کہ ایچ آر جو ہے بیسیکلی ایک ریویو کا نام ہے، ایک پیریوڈک ریویو جس میں دیکھا جاتا ہے اپنی کیپیسٹیز کا، کیپیسٹی پلاننگ کا، کوالٹی کا، اسی طرح ورکنگ پروسیجرز کا، لیبر کے مسائل کا، اسی طرح ان کے جو پے پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے انکریمنٹل سٹرکچر ہوتا ہے، ان کا جو پے سٹرکچر ہوتا ہے، تمام چیزوں کو اس میں ریویو کیا جاتا ہے۔ اب جب کہ ہم اس کے مقاصد کی بات کریں گے کہ واٹ آر دی آبجیکٹیوز آف ایچ آر آڈٹ، تو سب سے پہلے تو اس پہ چیک کیا جاتا ہے ایفیکٹونیس آف پرفارمنس آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی پرفارمنس کیسے رہی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ پہلے اس کو کچھ ٹاسک دیے جاتے ہیں جن کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور ان کو ٹارگٹس دیے جاتے ہیں، ان ٹارگٹس کی اٹینمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ امپلیمنٹیشن آف ایچ آر پالیسیز، جو پالیسیز یا پروسیجرز سٹارٹ میں کسی سال میں یا کسی پالیسی کی امپلیمنٹیشن سے پہلے جو بنائے جاتے ہیں، کیا ان کو امپلیمنٹ کیا گیا اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ ٹو فائنڈ آؤٹ دی ریزنز، اور ان وجوہات کو تلاش کرنا فار لو پروڈکٹیوٹی، کہ ادارے کے اندر پروڈکٹیوٹی کم کیوں ہوئی ہے۔ یعنی ظاہری سی بات ہے کہ اگر لیبر کے مسائل ہوں گے، اپنے کام سے وہ مطمئن نہیں ہوں گے، یا ورکنگ کنڈیشن سے وہ مطمئن نہیں ہوں گے، تو ادارے کی پروڈکٹیوٹی میں کمی آ جاتی ہے۔ اینڈ امپروو ایچ آر ڈی اسٹریٹجیز، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اسٹریٹجیز کو امپروو کرنا، یعنی جو ادارے نے اپنے لیے ایسی حکمت عملیوں کو وضع کیا ہوتا ہے، ایچ آر اسٹریٹجیز ڈیوائس کی ہوتی ہیں، ان کو امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر پروڈکٹیوٹی کم ہے تو اس کے اندر کچھ نقائص ہیں، ان نقائص کو دور کیا جاتا ہے تاکہ ادارہ جو ہے یہ فلرش کر سکے، اور ان فیوچر اس کے سامنے اس طرح کے کوئی لیبر کے یا مینجمنٹ کے یا ورکنگ کنڈیشنز کے یا پے پالیسیز کے مسائل نہ آ سکیں۔ ایویلیویشن آف دا ایچ آر اسٹاف اینڈ امپلائیز، اور یہ بھی ایویلیویٹ کرنا کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والا جو اسٹاف ہے یا امپلائیز ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے، انہوں نے اپنے ٹاسک کیسے پورے کیے، ان کی پرفارمنس اوور آل کیسی رہی، کیا ان کے ادارے کے جو ٹارگٹس تھے وہ میٹ کیے گئے، وہ پورے کیے گئے۔ ماڈیفائی، چینج کیا جاتا ہے۔ اینڈ ریویو ایچ آر سسٹم، اس صورت میں پھر ایچ آر سسٹم کو ریویو کرنے کی اور اس کے مینولز، اس کے پروسیجرز یا پرنسپلز چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو کچھ مسائل کا سامنا ہو ماضی میں یا کرنٹ سینیریو میں بھی، تو بار بار ریویو پروسیس کیا جاتا ہے۔ آڈٹ کرنے کا مین مقصد ہی یہی ہوتا ہے، یعنی یہ ایک تنقیدی جائزہ ہوتا ہے کہ سسٹم کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، جو فلاز ہیں، جو مسائل ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے، ان کو فکس کیا جائے۔ کویسچننگ، اور اس میں اس قسم کی کویسچننگ ہوتی ہے ٹو سیک آنسرز ٹو،
یعنی ان کویسچننگ کے آنسر تلاش کیے جاتے ہیں. ظاہری سی بات ہے جب کسی سسٹم کے اندر کچھ مسائل ہوں تو کچھ کویسچن ارائز ہوتے ہیں, اور جب کچھ کویسچنز ارائز ہوتے ہیں تو ہمیں ان کا آنسر تلاش کرنا ہوتا ہے کہ واٹ ہیپنڈ, ایسے کیوں ہوا, کیا ایسا ہوا کہ ہماری پروڈکٹیوٹی کم ہو گئی, وائی ڈیڈ اٹ ہیپن, ایسے کیوں ہوا. ان کی وجوہات تلاش کی جاتی ہے, ان کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے اور ان کی وضاحت کی جاتی ہے. وائی ڈیڈ اٹ ناٹ ہیپن, اور اسے کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب ہے یہ ایک امپرومنٹ کا پروسیس ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نظام کے اندر مزید بہتری لانے کی ضرورت ہے, اور وہ بہتری کیسے ہوگی اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم ایچ آر آڈٹ کو پلان کرتے ہیں تو اس کو عمومی طور پہ 4 سٹیجز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. تو اگلی جو سلائیڈز ہوں گی اس میں ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. ابھی ہم اس کی انٹرو کو دیکھ رہے ہیں. بینیفٹس آف ایچ آر آڈٹ, اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ ادارے جو ہیں کسی بھی چیز کو جب امپلیمنٹ کرتے ہیں, کسی بھی پالیسی کو بناتے ہیں, تو ان کے مطمع نظر 2 چیزیں ادارے کے لیے ہوتی ہیں. دا کنٹینیویشن آف دا پروسیس, یعنی جو بزنس کا یہ عمل ہے یہ جاری رہے, اینڈ سیکنڈ ون ٹو ارن اے ریزنیبل پروفٹ, کہ ان کو پروفٹیبلٹی بھی ملتی رہے. تو ظاہری سی بات ہے کہ جب ہم پروفٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ہماری جو کور پالیسی ہے وہ منافع کمانا یا بینیفٹ حاصل کرنا ہی ہوتا ہے. تو کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے اور اس کو امپلیمنٹ کرنے سے پہلے اس کا ایک انالیسس کیا جاتا ہے, ٹائم کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس, یہ ایک ٹرائنگل ہوتی ہے. تو اس اینگل سے اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے جو مطمع نظر آڈٹ ہوتا ہے, جو ایک تنقیدی جائزہ ہوتا ہے, جو ایک پیریوڈک ریویو پروسیس ہوتا ہے, اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف کنٹریبیوشنز آف ایچ آر ڈپارٹمنٹ, اس چیز کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ ادارے کی بہتری کے اندر, لیبر کے مسائل کو حل کرنے کے اندر, یا جو ادارے کی سموتھ فنکشننگ ہے اس کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے. نمبر 2 ہیلپس, یہ مدد کرتا ہے آئیڈینٹیفائی دا گیپس بٹوین دا کرنٹ اسٹیٹ, یعنی جو موجودہ صورتحال ہے وہ, اینڈ دا اسٹینڈرڈ, یا اسٹینڈرڈ یعنی ہر چیز کا ایک بینچ مارکنگ سکور ہوتا ہے, ایک کام کو کرنے کا ایک اسٹینڈرڈ فارمیٹ ہوتا ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. ہم جب آڈٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں آشکار ہوتی ہیں کہ جو اسٹینڈرڈ ہے اور موجودہ اس کے درمیان ڈفرینس یا پرابلم کیا ہے. نمبر 4 انکریجمنٹ آف گریٹر رسپانسبلٹی, حوصلہ افزائی کرنا, یعنی لوگوں کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنا. اور ویسے بھی آڈٹس کا ایک ڈر ضرور ہوتا ہے امپلائیز کے اندر کہ جب ان کی ایکٹیویٹیز پہ, ان کی پرفارمنس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے تو اس کے اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. اینڈ پروفیشنلزم امنگ ایچ آر ممبرز, اور وہ پھر جو پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, جو ادارے کی پروفیشنل انٹیگریٹی ہے, وہ اس کو قائم دائم رکھنے کی اور کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. نمبر 4 بینیفٹ جو ایچ آر آڈٹ کا ہو سکتا ہے وہ کلیریفیکیشن آف ایچ آر ڈیوٹیز. پتہ یہ چل جاتا ہے کہ اگر کسی کو نہ بھی پتہ ہو یا فردر ڈیوٹیز کو مزید وضاحت کرنا ضروری ہو تو آڈٹ پروسیس پہ اس چیز کی کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ ہر رسپانسبل پرسن نے کیا کیا ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹیز ادا کرنی ہے. اسٹیمولیشن آف یونیفارمیٹی آف ایچ آر پالیسیز اینڈ پریکٹسز, یعنی اس چیز کا اعادہ ہو جاتا ہے کہ جو پالیسیز یا پروسیجرز شروع میں آپ نے ڈیوائز کیے تھے, بنائے تھے, ان کو امپلیمنٹ کر دیا گیا ہے. انشورنگ ٹائملی کمپلائنس ود دا لیگل ریکوائرمنٹس, اور اس چیز کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے جو پالیسیز امپلیمنٹ کی تھی یا جو سٹینڈرڈ تھا اس کو فالو آؤٹ کیا ہے, اس کو میٹ کر لیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا. مثلا اگر اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی, آپ کے جو ریگولیٹرز ہوتے ہیں ان کی طرف سے کسی چیز کا اسٹینڈرڈ کرائٹیریا میٹ کرنے کی اگر شرط ہوتی ہے تو اس میں یہ چیک ہو جاتا ہے کیا وہ اسٹینڈرڈ کرائٹیریا جو ورکنگ پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا, وہ میٹ کر گیا, وہ بینچ مارکنگ سکور آپ کو اٹین ہو گیا ہے یا نہیں. ریڈکشن آف ایچ آر کاسٹ, اس کی مدد سے ایچ آر کی کاسٹ جب سارے ہی پروفیشنل مینر میں کام کریں گے, ٹائملی ڈیوٹیز کو پرفارم کریں گے اور ایز پر اسٹینڈرڈ کریں گے تو پھر آپ کی جو ایچ آر کی کاسٹ ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تھرو مور افیکٹو پرسونل پروسیجرز. یعنی یہ ایک
امریکن سائنٹسٹ بھی تھا جس نے یہ تھیری پیش کی تھی لرننگ کرو تھیری، کہ جب آپ ایک کام کو ڈیلی کی بنیادوں پہ کنٹینیوس بیسس پہ کرتے ہیں تو آپ اس میں ایکسپرٹ ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ کا لیبر ٹائم کم ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا جو بینیفٹس ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لاسٹ جو اس کا بینیفٹ ہم نے یہاں پہ ڈیزائن کیا، ویسے تو اور بینیفٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن کامن انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے کچھ بینیفٹس یہاں پہ لکھے ہیں۔ اے تھارو ریویو آف ایچ آر انفارمیشن سسٹم، یعنی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو امپلیمنٹڈ ہوتا ہے جس میں ہر قسم کی پالیسیز، لیبر کا ریکارڈ، ان کی تنخواہوں کا ریکارڈ، ان کی جو ورک پرفارمنس ہوتی ہے، ان کے ریویو کی رپورٹس جو ہوتی ہیں، ان کے لیبر ٹائمنگ جو ہوتی ہیں، ان کو جو لاگت ادا کی جاتی ہے، مکمل ایک انفارمیشن سسٹم کے اندر ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، تو اس کا بھی اعادہ ہو جاتا ہے، اس کو چیک کر لیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو نہیں ہے، اور اگر کوئی آپ کو رپورٹنگ پوائنٹ آف ویو سے کمی نظر آئے تو اس کو پورا کر لیا جاتا ہے۔ ایچ آر آڈٹ پرنسپلز ہوتے ہیں کچھ، یعنی جو ایکسپرٹس ہیں ایچ آر کے، انہوں نے ایچ آر ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے اور پھر اس کو ریویو کرنے کے لیے کچھ لائن آف پرنسپلز ڈرا کی ہیں جن کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دا پرنسپلز آف افیکٹو ایچ آر ایم آڈٹ کیا ہے؟ نیڈ فار انڈیپینڈنس، یعنی سب سے پہلے جب آپ آڈٹ کی ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے، بینگ این آڈیٹر آف دیٹ پرٹیکولر سسٹم، سب سے پہلے تو اس چیز کی ضرورت ہوگی کہ آپ غیر جانبدار ہوں، یعنی جب چیزوں کو آپ چیک کرنے لگے تو نیوٹرل ہو کے آپ نے چیک کرنا ہے، ڈسکریمنیشن سے کام نہیں لینا۔ نمبر 2، آڈٹ ایکٹیویٹیز شوڈ بی بجٹڈ فار پراپرلی، یعنی اس کی پہلے سے یہاں پہ ایک ضرورت ہے کہ آڈٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے سے پہلے اس کو پلان کر لیا جائے کہ ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اس کی ایک چیک لسٹ تیار کرنی ہوتی ہے، اور جیسے جیسے آپ کی ایکٹیویٹیز پوری ہوتی چلی جاتی ہیں آڈیٹنگ کی، اس چیک لسٹ پہ آپ ٹک کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ میں ایک چیک لسٹ بھی پریزنٹ کروں گا کہ ایسے کچھ کویسچنز اس میں ارینج کیے جاتے ہیں، اور پھر جیسے جیسے آپ کو ان کویسچنز کا جواب ملتا چلا جاتا ہے آپ ان کو چیک آؤٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ نمبر 3، ایکنالجمنٹ دیٹ دیر آر مینی ٹائپ آف آڈٹس، یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر مختلف قسم کے آڈٹ ہوتے ہیں، جیسا فائنینشیل آڈٹ ہوتے ہیں، سسٹم آڈٹ ہوتے ہیں، آئی ٹی آڈٹ ہوتے ہیں، اس طرح ایچ آر آڈٹ یا لیبر کے آڈٹ بھی ہوتے ہیں، تو آڈٹ کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، تو یہ سمجھنا بھی ضروری ہے اور اس میں ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جو ایچ آر آڈٹ ہوگا اس کا ماخذ کیا ہوگا، اس کا اسکوپ کیا ہوگا، اور اس کی ایکٹیویٹیز کو کیسے پرفارم کیا جاتا ہے۔ ایچ ٹائپ آف این ایچ آر آڈٹ ہیز اٹس اون پرپز اینڈ آبجیکٹیو، اب ہر قسم کا جو آپ کا آڈٹ ہوگا اس کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اس کی اپنی ایک لائن آف ایکشن ہوتی ہے، یعنی افادیت کے اعتبار سے اور اپلیکیشن کے اعتبار سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جو ڈفرینٹ قسم کے ایچ آر آڈٹ ہوتے ہیں ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ اسٹیبلش ٹائم فریم فار ایوری فیز اسٹیپ آف دی آڈٹ، اور شروع میں چونکہ میں نے پلاننگ کی بات کی تھی، جب آپ پلان کرتے ہیں تو آڈٹ پلان کے اندر آپ اس چیز کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ کون سی ایکٹیویٹیز آپ نے کتنی دیر میں پرفارم کرنی ہے، یعنی جسٹ لائک جیسے آڈٹ پروگرام ہوتا ہے اسی طرح آڈٹ جب ایچ آر آڈٹ کیا جاتا ہے تو چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، ٹائم فریم سے لے کے اور رسپانسبلٹی کے تعین تک، اور نمبر آف پرسونلز کا بھی تعین کر دیا جاتا ہے کہ کون کیا کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرے گا۔ ٹریننگ آف آڈیٹر از اے مسٹ، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ جو ٹریننگ ایک آڈیٹر جو بنتا ہے اس کو ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے، اور ایکسپیرینس آپ کو ویسے ہی آئے گا جب آپ کسی سسٹم کا حصہ بنتے ہیں، تو اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایچ آر آڈیٹر جو ہے اس کو ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے تو ادارے کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ ٹرینڈ ہو۔ سیٹ اسٹینڈرڈ فار دا ایچ آر آڈٹ، ایچ آر آڈٹ کے اسٹینڈرڈ جو ہے مرتب کریں۔ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جن کو لازمی پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ جن کو کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، جیسے جب ایکسٹرنل آڈیٹر کمپنی کا آڈٹ کرنے کے لیے آتا ہے، فائنانس آڈٹ کی بات کر رہے ہیں، تو وہ کچھ مدد انٹرنل آڈیٹر سے بھی لے لیتا ہے، جو ایکٹیویٹیز اس نے پرفارم کی ہوتی ہیں وہ ان سے بھی فائدہ لیتا ہے تاکہ اس کی ایکٹیویٹیز کم ہو جائیں، ٹائم سپین کم لگنے سے آڈٹ کی ایکٹیویٹی کو ایفیشینٹلی اور ایفیکٹیولی پرفارم کیا جا سکے۔ ایگری آن رپورٹنگ ٹیمپلیٹ، یعنی رپورٹ کیسے دینی ہے، شارٹ رپورٹ ہوگی، لانگ رپورٹ ہوگی، کوانٹیٹیو ہوگی، کوالیٹیٹیو رپورٹ ہوگی،
تو آگے جا کے اسٹوڈنٹس میں آپ کو ایک رپورٹ کا فارمیٹ بھی پریزنٹ کروں گا کہ جب آڈیٹر ایک رپورٹ ایشو کرتا ہے تو وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور کیسے ڈیزائن کی جاتی ہے۔ آڈیٹر شوڈ سائن اے کانفیڈینشیلٹی ایگریمنٹ، یعنی آڈیٹر ایک معاہدہ کرتا ہے ادارے کے ساتھ، ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، کہ اس کی جو ریسرچ فائنڈنگز ہوں گی، جو ایرر کی نشاندہی ہوگی، وہ اس کو سیکرٹ رکھے گا اور اس کو ایک رپورٹ کے اندر مینشن کر کے، اور رپورٹ ایچ آر کے جو اس کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں یا اس کے جو رسپانسبل اتھارٹیز ہوتی ہیں ان کے حوالے کرے گا، خود سے کوئی ایکشن نہیں لے گا۔ اسٹوڈنٹ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے کہ آڈیٹر صرف مسائل کی نشاندہی کر سکتا ہے، چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے، ٹھیک کرنے کے میجر ڈیوائس کر سکتا ہے، لیکن کوئی اس کا ایکشن نہیں لے سکتا، لوگوں کے لیے سزا یا جزا کا تعین نہیں کر سکتا۔ اور لاسٹ پوائنٹ اس کے اندر ہوگا، آڈیٹرز شوڈ ایگری بیفور ہینڈ آن کمیونیکیشن اسٹریٹجی، یعنی آڈیٹر جو ہے اس کو اس پالیسی پہ کام کرنا چاہیے کہ کچھ کام یا ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو اس کو اپنے ہاتھ سے یا اپنی نگرانی میں مکمل کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ٹاسک آپ کی اپنی ڈیوٹی میں شامل ہوں گے ان کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پرنسپلز آف ایفیکٹو ایچ آر آڈیٹنگ کے اندر ہم نے کچھ مسائل ایسے ہیں یا کچھ ایسی اس کی لوازمات ہیں کہ جن کو یہاں پہ ایکسپلین کیا ہے، یعنی آڈیٹر جو ہے جب وہ آڈٹ کرے تو اس آڈٹ کرنے سے پہلے ان تمام چیزوں کا جو سٹینڈرڈ ہے یا ان چیزوں کی موجودگی ہے اس چیز کو یقینی بنانا لازمی شرط ہوتی ہے۔ جب ایچ آر آڈٹ پرفارم کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی، تو اس کی باقاعدہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے جب آپ ایچ آر آڈٹ کنڈکٹ کرنے لگیں گے تو اس کے لیے ہم نے کچھ سٹیپس جو ہیں وہ سجیسٹ کیے ہیں کہ ان سٹیپس میں سے آپ گزریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی ایکٹیویٹی کو یا کام کو پرفارم کرنے کا اگر کوئی خاص کرائٹیریا یا کوئی سسٹم ڈیولپ کر لیا جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو نارملی جب ایچ آر آڈٹ کی ایکٹیویٹیز پرفارم کی جاتی ہیں تو پہلے مرحلے پہ سب سے اس میں ڈیفائن دا اسکوپ آف آڈٹ دیکھ لیا جاتا ہے، ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے کہ اس آڈٹ کا اسکوپ کیا ہوگا، کیا اس کے اندر آپ نے لیبر کے سارے ڈپارٹمنٹ شامل کرنے ہیں، کیا مینجمنٹ کو بھی شامل کرنا ہے۔ تو پہلے اس کا ایریا آف اسکوپ ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے اور اس کے مقاصد کا تعین کر لیا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد پہ جو فائنڈنگز ہوں گی، جو ریکمنڈیشنز ہوں گی، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور کب کرنا ہے۔ نمبر 2، چوزنگ دا ریسرچ اپروچ۔ پھر ہم نے ریسرچ اپروچ دیکھنی ہے کہ ہم نے جب کسی چیز کو چیک کرنا ہے، ان کی انویسٹیگیشن کرنی ہے، تو ہماری اپروچ کیسی ہوگی، کیا چیزوں کو ڈیٹا کو کوالٹیٹیولی دیکھیں گے یا ہم اس کو کوانٹیٹیولی دیکھیں گے۔ یعنی سسٹم امپرومنٹ کے لیے ہم چیزوں کی فائنینشیل میجرز کو بھی دیکھتے ہوتے ہیں، اور اس کی سسٹمیٹک میجرز جو ہوتی ہیں، ان کے جو پروسیجرز ہوتے ہیں، پالیسیز ہوتی ہیں یا ڈاکومنٹیشن ہوتی ہیں جن کو سٹینڈنگ انسٹرکشن کہا جاتا ہے، اس کو دیکھیں گے۔ تھرڈ سٹیج پہ سلیکٹنگ دا ریسرچ ڈیزائن، کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے، یعنی جب یہاں پہ تمام چیزوں پہ آپ نے غور کر لیا تو تھرڈ سٹیج پہ آپ اسی میں سے جس کے آپ کو زیادہ بینیفٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں یا ادارے کی پراپر فنکشننگ کے لیے یا اپنی نتائج کے لحاظ سے یعنی کانسیکوینسز بلڈنگ کے لحاظ سے بہتر ہوتے ہیں، اس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اینڈ ڈیٹا کلیکشن میتھڈ، کہ آپ نے ڈیٹا کیسے کلیکٹ کرنا ہے، کیا آپ ڈیٹا ایکسٹرنل ریسورسز سے لیں گے، انٹرنل سورسز سے لیں گے، یا آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ڈیٹا پرائمری نوعیت کا ہوگا یا سیکنڈری نوعیت کا ہوگا۔ اور فورتھ سٹیپ پہ اینالائز دا ڈیٹا، جب آپ وہ ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں اس کا آپ تجزیہ کرتے ہیں، ایویلیویٹنگ، ان کا وزن کیا جاتا ہے، ویٹیج دیکھی جاتی ہے، وہ کتنا ریلائبل ہے، کتنا میجریبل ہے، کتنا قابل بھروسہ ہے، اینڈ پریپیرنگ اے رپورٹ، اور جو پھر آپ کی اس کی فائنڈنگز ہوتی ہیں اس کے سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کر لی جاتی ہے۔ اب اس کی امپلیمنٹیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ ساری اسٹریٹجی جو بناتے ہیں ایچ آر آڈٹ کی، اس میں سب سے پہلے تو آڈٹ کو ڈیزائن کرتے ہیں، اب اس کا پھر ایک ایکشن پلان ڈیوائز کیا جاتا ہے، یعنی سب سے پہلے تو آڈٹ کا سوچا جاتا ہے کہ آڈٹ کب کروانا ہے، پھر اس کا ایکشن پلان بنایا جاتا ہے جس میں ایکٹیویٹیز کا تعین ہوتا ہے، نمبر آف پرسنز کا تعین ہوتا ہے، ڈیوٹیز کا تعین ہوتا ہے، اور ٹائم فریم کا تعین ہوتا ہے۔ اور جب یہ چیزیں بن جاتی ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا جاتا ہے، اور اگر عمل درآمد کرتے ہوئے کچھ پالیسیز کے اندر، کچھ پروٹوکولز کے اندر
تبدیلی کرنا ممکن ہو یا وقت کی ضرورت ہو تو پھر اس کو ری وزٹ کر لیا جاتا ہے اور اس کا ٹائم فریم بڑھایا جا سکتا ہے یا ایکٹیویٹیز کو اور کو شامل کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کو سینئر پرسنز کی ضرورت ہو یا ایسے ممبر کی ضرورت ہو جو اس چیز کو اس عمل کو پہلے پرفارم کر چکا ہو تو میک اویلیبل یعنی یہ کوشش کی جاتی ہے اس کو انتظام بھی ہو جائے. ایچ آر آڈٹ جو پروسیس ہوتا ہے، اب یہاں پہ چونکہ ہم نے پلاننگ کی بات کی تھی تو یہاں پہ اسٹوڈنٹ دیکھیے ذرا کہ میں نے اس تمام چیز کو جب ایچ آر پروسیس میپ بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لیول پہ اور کس ٹائم پہ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے. سب سے پہلے ایچ آر آڈٹ پروسیس کی بات کرتے ہیں کہ آڈٹ پروسیس جو ہے یہ 3 مرحلوں پہ مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلے تو آڈٹ پلان بنتا ہے. جیسے ہم آڈٹ پرفارم کرنے سے پہلے فائنینشیل آڈٹ پرفارم کرنے سے پہلے ایک آڈٹ کا پلان یا آڈٹ پروگرام بناتے ہیں، بالکل اسی طرح ایچ آر کا سسٹم آڈٹ کرنے سے پہلے ایک آڈٹ پلان بنایا جاتا ہے. اس آڈٹ پلان کے اندر جو چیزیں شامل کرنی ہوتی ہیں یہ 2 سٹیجز پہ چیک کی جاتی ہیں. فرسٹ سٹیج پہ دیکھا جاتا ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہوگی یا جن لوگوں کو شامل تفتیش کرنا ہوگا وہ سیلف اسیسمنٹ کرنی ہے، یعنی آن لائن ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے یا کویسچنیئر کی بنیاد پہ کرنا ہے. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انٹرویو بھی ہو سکتے ہیں. اب انٹرویو کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، فیس ٹو فیس انٹرویو ہوتے ہیں، 1 to many انٹرویوز ہوتے ہیں، گروپ انٹرویوز ہوتے ہیں. تو اسی طرح انٹرویو کو بھی آن لائن کنڈکٹ کیا جا سکتا. مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس چیز سے ریلیونٹ جو آپ نے پالیسیز بنائی ہیں اس سے ریلیونٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کلیکٹ کرنا ہے. اس ڈیٹا کی بنیاد پہ ہی تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا. اور سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے سائٹ وزٹ، یعنی کچھ چیزیں تو آپ وہیں پہ بیٹھ کے ہی کلیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اگر ڈسٹنس زیادہ ہو، وہ کینڈیڈیٹس دور ہوں جن سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، تو آن لائن ریسورسز کے تحت بھی ان کو کویسچنیر بھیجے جا سکتے ہیں یا آن لائن انٹرویو کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نزدیک نہیں ہیں، دور ہیں، تو پھر آپ جو کوئی متبادل انتظام کرتے ہیں. سیکنڈ سٹیج یہ ہوتی ہے کہ اگر چیزیں آپ کی ایکسیس میں ہوں، آپ کی پہنچ میں ہوں، آپ کے قریب ترین ہوں، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ سائٹ وزٹ کر لیتے ہیں. سائٹ وزٹ پہ جا کے وہ خود سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں مینول فارم کے اندر. اور ویسے بھی جو چیز آپ کے سامنے آپ کی کامن یا آپ کی پرسنل آبزرویشن میں ہوتی ہے اس کی جو ایکوریسی ہوتی ہے یا اس کی ریلائبلٹی ہوتی ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا، آڈٹ پلان کے بعد پھر آپ ایک آڈٹ چیک لسٹ تیار کرتے ہیں. آڈٹ چیک لسٹ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے، اگلی سٹیج پہ میں نے دیا ہوا ہے، میں بیان کرتا ہوں. آڈٹ چیک لسٹ میں کویسچنز ارینج کیے جاتے ہیں کہ جن کا آنسر آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے. اور یہ کویسچن سارے کے سارے ادارے کی فنکشننگ کے متعلق، ایچ آر پالیسیز کے متعلق اکارڈنگ ٹو دیئر ڈاکومنٹیشن جو کہ سٹارٹ میں پالیسی بنائی گئی تھی ان کو امپلیمنٹ کیا گیا تھا. پھر اس کو 1 by 1 دیکھا جاتا ہے کہ اور جیسے جیسے آپ کو کویسچنز کے آنسر ملتے چلے جاتے ہیں آپ اس چیک لسٹ پہ ٹک کرتے چلے جاتے ہیں. اور جب وہ سارے کویسچن پورے ہو جاتے ہیں تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو جتنا ان مسائل کی نشاندہی کرنے کے لیے یا آڈٹ پروسیجر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جن جوابات کی ضرورت تھی وہ کلیکٹ ہو چکے ہوتے ہیں. جب وہ آنسر آپ کو مل جاتے ہیں چیک لسٹ کے تھرو، دین آپ اپنی فائنڈنگ کی بنیاد پہ آڈٹ رپورٹ مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ آڈٹ رپورٹ جو ہوتی ہے اس میں اسٹرینتھ بھی دیکھی جاتی ہیں، یعنی اس سسٹم کی جس کے اندر ایچ آر آڈٹ پرفارم کیا گیا ہے اس کی مضبوطی کیا ہے، یعنی مضبوطی کے لیے سسٹم کو ریویو کرنا ہوگا. ویکنیسز بھی آ جاتی ہیں، ظاہری سی بات ہے کوئی بھی آرگنائزیشن جب ہوتی ہے وہاں پہ کچھ چیزوں کی اسٹرینتھس ہوتی ہیں تو ریویو کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں کہ آپ کو اس ادارے کی ویکنیسز کا بھی پتہ چلتا ہے. پھر نان کمپلائنس کا پتہ چل جاتا ہے کہ جن چیزوں کو پورا نہیں کیا گیا، کچھ چیزیں کچھ ٹاسک ایسے تھے. ظاہری بات ہے کہ ادارے کی پروڈکٹیوٹی میں کمی اسی وقت ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسے ٹاسک نکل آئیں کہ جن کو پرفارم نہ کیا گیا ہو تو وہ پھر مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. اینڈ ایریاز فار امپرومنٹ، اور ظاہری بات ہے جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں بیان کیا تھا کہ اس سٹیج پہ جب آپ تمام سسٹم کا انالیسس کرتے ہیں، ڈاکومنٹیشن کا، پالیسیز کا، امپلیمنٹیشن کا اور انٹرویوز کے تحت جو ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے، آپ کے سامنے ایک سنیپ شاٹ آ جاتی ہے کہ مسائل کہاں پہ تھے، ان کو کیسے حل ہونا چاہیے
اور پھر آپ اس کے مطابق آڈٹ رپورٹ کو جب مرتب کرتے ہیں تو تعین کرتے ہیں کیا اس کے اندر صرف ریفرنس دینا کافی ہے یا چیزوں کی ڈیٹیل ڈسکشن ہونی چاہیے، کیونکہ رپورٹ فارمیٹ جو ہوتے ہیں وہ رپورٹ مرتب کرنے والا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کی رپورٹ ڈیٹیلڈ ہوگی یا کس نوعیت کی ہوگی۔ تو اس طرح سے آڈٹ پروسیس جو ہوتا ہے یہ 3 مراحل پہ مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آڈٹ پلان ہوگا، نمبر 2 آڈٹ چیک لسٹ ڈیزائن کی جاتی ہے، اور نمبر 3 پہ ایک آڈٹ رپورٹ ترتیب دی جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے ایچ آر آڈٹ چیک لسٹ کی، جس کی کہ میں نے پہلے وضاحت کی تھی کہ چیک لسٹ کے اندر ان مسائل یا روٹین ایکٹیویٹیز جو کہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ یا ٹیم آف مینجمنٹ پرفارم کر رہی ہوتی ہے، یا ایک تجربے یا ایکسپیرینس کی بنیاد پہ یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایچ آر آڈٹ میں ان چیزوں کو کلیئرٹی کے لیے جو ہے اس کو فکس کرنا یا ان کو ویریفائی کرنا ضروری ہوتا ہے، یا جو کامن پریکٹس میں مسائل ہوتے ہیں ایچ آر ٹیم کے، لیبر کے مسائل، لیبر کی انسینٹیوز کے ایشوز جو ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے جو فائنینشیل ایشوز ہیں ان کا بھی، یا جو ان کے ویلفیئر ایشوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک سوال نامہ بنایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پہ موجود ہے کہ اس میں مختلف قسم کے کویسچن جو ہیں وہ ارینج کیے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے آپ کو ان کے آنسر ملتے چلے جاتے ہیں آپ اس کے سامنے یہ جو بلینک جگہ ہے جو اس یہاں پہ ڈبے بنے ہوئے ہیں آپ اس کو فل کرتے چلے جاتے ہیں، یہ جو بلاکس بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کویسچن میں ایک دو کویسچن آپ کو بتا دو کس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ آر یو فالوئنگ دا جوائننگ، کیا آپ نے جوائننگ اسی قوانین کے تحت کی جو کہ بنائے گئے تھے۔ شفٹنگ اینڈ ایگزٹ فارمیلٹیز، از دیر اینی ڈاکومنٹڈ پروسیجر، یہاں پہ کوئی ڈاکومنٹ تھا تو اس ڈاکومنٹ کا اگر ہو تو اس کا یس یا نو میں جواب دے دیا جاتا ہے، فردر آگے آپ اس کا ریمارکس لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا کویسچن جیسے ارینج کیا ہوا ہے، کین یو شو دا ایویڈنس فار دس پروسیس، کیا جو عمل آپ نے یہاں پہ پرفارم کیا ہے اس کا کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہے، تو ظاہری سی بات ہے اس نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی ہوتی ہے اس کا کوئی بیک اپ اپنے پاس رکھا ہوتا تو یس کر دے گا، اور آگے پھر اس کے متعلق ریمارکس دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس چیز کو آپ نے انویسٹیگیٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں آڈٹ پروگرام کے وقت پہلے ہی طے پا جاتی ہیں کہ آڈٹ کرتے ہوئے کن کن مسائل کی نشاندہی کرنی ہے اور کن کن چیزوں کو آپ نے چیک کرنا ہے، تو اس کے جو آپ چیزوں کو ہائی لائٹ شروع میں کرتے ہیں اسی سے ریلیونٹ انہی چیزوں سے ملتے جلتے پھر کویسچنز یہاں پہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اور ان کویسچنز کا جو آنسر آپ کو ملتا ہے اس کو آپ ان بلاکس میں لکھتے ہیں، پھر اس کے متعلق جو آپ کی رائے قائم ہوتی ہے ان کو ان بلاکس میں اور ریلیونٹ کویسچن کے سامنے ہی پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب یہ چیک لسٹ پوری ہو جاتی ہے تو آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو آڈٹ پلاننگ کے وقت ہائی لائٹ کیا گیا تھا ان کی کچھ نہ کچھ آنسر ہمیں مل گئے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم کوئی رائے قائم کر سکتے ہیں اباؤٹ ایچ آر پریکٹسز۔ اب جب آپ چیک لسٹ میں ڈیٹا کلیکٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کو مطلب سہولت حاصل ہو جاتی ہے آڈٹ ایکٹیویٹی پرفارم کرنے والے شخص کو، اگر تو وہ سنگل پرسن ہو اور اگر وہ ایک ٹیم ہو تو ان کو پھر اپنی جو کنکلوژن ڈرا کرنی ہوتی ہے ان کو ڈرا کرنے میں مدد ملتی ہے، اور جب وہ تمام چیزوں کا ریویو انالیسس کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یعنی کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، تو اس کنکلوژن کو بھی ایک اسپیسیفک رپورٹ کی مدد سے شو کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ ایچ آر آڈٹ رپورٹ کیا ہوتی ہے میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ دی آبجیکٹیو آف دس ریویو واز، اس کے مقاصد یہ ہیں ٹو اسیس دی اوور آل افیکٹونیس، اس چیز کا اندازہ لگایا جائے کہ جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں یا فنکشن ہیں وہ کتنے افیکٹو ہیں، اینڈ ہیومن ریسورس پروسیسز، جو عوامل یا ایسے پروسیجر جو امپلیمنٹ کیے گئے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹورڈ دیئر ایکٹیویٹیز وہ کتنے افیکٹو ہیں، ود اسپیسیفک فوکس، کن چیزوں پہ فوکس کرنے کی ضرورت تھی، فوکس کیا گیا یا نہیں، اینڈ ٹائم رپورٹنگ ایکوریسی، اور کتنے ٹائم کے لیے، جیسا کہ اس رپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ منتھلی ایکٹیویٹیز کی ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس شروع میں نے آپ کے ساتھ یہ بات کی تھی کہ یہ جو رپورٹ ہوتی ہے بیسیکلی یہ ایک پیریڈ جو ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے اس کے مطابق ہوتی ہے، یہ لازمی امر نہیں ہے کہ یہ رپورٹ آپ نے منتھلی بنیادوں پہ ہی بنانی ہے، یہ رپورٹ 3 منتھ بیسس پہ بھی بن سکتی ہے، 6 منتھ بیسس پہ بھی بن سکتی ہے، لیکن جتنا اس پیریڈ کو چھوٹا رکھا جائے گا، یعنی رپورٹنگ کوریج پیریڈ جو ہے جتنا کم ہوگا اتنا چیک اینڈ بیلنس جو آپ کے سٹاف کے اوپر ہوتا ہے اس کو بیلنس رکھنے میں آپ کی مدد ہوتی ہے، اور اس کے جو نتائج آتے ہیں وہ
اس ڈپارٹمنٹ کی فیور میں آتے ہیں۔ اسی طرح دس انکلوڈ دا مینجمنٹ پروسیسز، اس میں مینجمنٹ کے پروسیس بھی شامل ہے، یعنی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ 3 لیول پہ ہو رہی ہوتی ہے، یعنی ٹاپ لیول بھی مینیج کر رہا ہوتا ہے، مڈل لیول یعنی مینیجریل لیول پہ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اسی طرح آپریٹنگ لیول پہ بھی کچھ آپ کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوور ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہوتے ہیں۔ فار انشورنگ، اور مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے دیٹ آرز رپورٹڈ ور ورکڈ، کہ جن چیزوں کی ڈیوٹی جتنے گھنٹے کام کرنے کا کہا گیا تھا کیا انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز پرفارم کی ہیں، اینڈ پیڈ ود ان دا کریکٹ پے اسکیل، اور ان کی جو ادائیگیاں لیبر کی گئی ہیں کیا وہ بھی صحیح طریقے سے ادائیگی کی گئی ہے یا نہیں۔ یعنی بیسیکلی ایچ آر کے مسائل زیادہ تر ان کی جو ڈیوٹی ٹائمنگز ہیں یا ان کے ورک آرز ہیں، پھر ورک آر کے ریٹ کے متعلق یا پھر اس کی ادائیگیوں کے متعلق ہی زیادہ تر ہوتے ہیں۔ لیبر کو جتنی ٹائملی ادائیگی آپ کرتے ہیں، لیبر کا جو کام کرنے کی موٹیویشن ہے یا ان کی جو اسپرٹ ہے اسی لحاظ سے بڑھتی ہے۔ ان ایڈیشن، اس سے بڑھ کے دا ریویو انکلوڈڈ اے ہائی لیول اسیسمنٹ آف ہائرنگ، اس میں یہ بھی چیک کر لیا جاتا ہے کہ جب لوگوں کو کام کے لیے ڈپارٹمنٹس کے تھرو ہائر کیا گیا تھا، ان کی ڈیوٹی ڈیزائن کی گئی تھی، ریکروٹمنٹ پالیسی کیا تھی، کن شرائط کے تحت ان کو شامل کیا گیا، ان کو پریولیجز یا بینیفٹس کیا دیے گئے تھے، اور یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ جب کوئی امپلائیز ادارے میں سے فارغ کیے جاتے ہیں تو ٹرمینیشن پالیسی یا ٹرمینیٹنگ پالیسی کیا بنائی گئی تھی، اس کے جو میریٹیریس پوائنٹس تھے وہ کون سے تھے، کن چیزوں کو آپ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب کسی امپلائی کو نکالا جائے گا یا آف دی جاب کیا جائے گا تو کن پوائنٹس کو مد نظر رکھنا ہوگا اور ادارے کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی۔ تو یہ جب رپورٹ بنتی ہے اس میں عمومی طور پہ ویسے تو اس کے اندر اور ڈپارٹمنٹ بھی ہو سکتے، سب سے پہلے تو ہم اس میں لکھ دیتے ہیں کہ اس آڈٹ کا نمبر کیا ہے، یعنی اگر ایک سال میں منتھلی بیسس پہ یہ آڈٹ ہوتا ہے تو سال میں 12 آڈٹ تو ہو گئے، تو آپ سب سے پہلے اس میں آڈٹ نمبر کی وضاحت کریں گے، پھر آڈٹ کی ڈیٹ لکھیں گے کہ یہ آڈٹ ایکٹیویٹیز کس اسپیسیفائڈ ٹائم کو پرفارم کی گئی، آڈٹ ٹائم کتنا رہا ہے، 10 گھنٹے کا تھا، 2 گھنٹے کا تھا، 2 دن کا تھا، 1 دن کا تھا، اس کے اندر اس کو مینشن کیا جاتا ہے اور پھر اس میں اسٹینڈرڈ ریمارکس دیے جاتے ہیں۔ جو نارمل اس کے جو کانٹینٹس ہو سکتے ہیں اس رپورٹ کے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے امپلائی ریکارڈ یہاں پہ مینٹین کرنا ہوتا ہے کہ یہ امپلائیز جو ہیں کیا کیا نام تھا، کون کون سا مطلب کس دیر کو ہائر کیے گئے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا وہ آن دا جاب ہیں یا آف دی جاب ہیں، اور پھر آگے ریمارکس دیے جاتے ہیں۔ سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے وہ پرفارمنس کے حوالے سے ہوتا ہے کہ ایک امپلائی نے اس کی رپورٹ کی جاتی ہے کہ اتنے گھنٹے کا ٹاسک دیا گیا، اس نے اتنے گھنٹے کام کیا، یعنی اس کی پروڈکٹیوٹی کیا رہی۔ سی جو ہوتا ہے یہ ٹریننگ ریکارڈ ہوتا ہے کہ اس کو اگر ادارے کی ریکوائرمنٹس ایسی ہوں یا ایکٹیویٹیز اس نوعیت کی ہوں کہ جن کو پرفارم کرنے کے لیے سرٹن آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی سسٹم کے اندر امپرومنٹ آتی ہے، نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے، تو اس کے مطابق بھی امپلائیز کو ٹرین کرنا ہوتا ہے، جو اس کی فائنڈنگ ہوتی ہے وہ ساری اس میں مینٹین کی جاتی ہے۔ نمبر 4، پے رول یا ویجز کا ڈیٹا جو ہوتا ہے، کیا ان کو جو ادائیگیاں جو اسٹیٹڈ تھیں یا اسٹینڈرڈ تھا اس کے مطابق ادا کی گئی، اور پیمنٹ پالیسی کیا رہی ہے، پیمنٹ میتھڈ کیا رہا ہے، کیا کیش میں ادا کیا گیا یا ان کو بینک کے تھرو ادائیگی کی گئی۔ اور لاسٹ پوائنٹ جو ہوتا ہے یہ پرسونل فائلز ہوتی ہے، یعنی پرسنل فائل ان کی دیکھی جاتی ہے جس میں اس کا بیہیویئر دیکھا جاتا ہے، اس کی ٹائم فالوئنس دیکھی جاتی ہے، اس کی کوآرڈینیشن دیکھی جاتی ہے، باقی جو سٹاف ممبرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کی کولیبوریشن دیکھی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ 4-5 ایشوز ہوتے ہیں جن کو کہ آپ نے اس کے اوپر ارینج کرنا ہوتا ہے اور اس سے ایک آڈٹ رپورٹ بن جاتی ہے، اور فائنل ریمارکس یہاں پہ دیے جاتے ہیں، اور جس نے آڈٹ کمپلیٹ کیا ہوتا ہے اس کے یہاں پہ سگنیچر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مینیجر ہیومن ریسورسز بھی یہاں سگنیچر کرتا ہے، اور جو کلوز سٹیٹس ہوتا ہے کس وقت آڈٹ کلوز کیا گیا اس کو یہاں پہ مینشن کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آڈٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں ہی ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں فردر ایکشن لینے ہوتے ہیں۔ ٹائپس آف ایچ آر آڈٹ، کتنی قسم کے ایچ آر آڈٹ ہوتے ہیں، یعنی اپنے اسکوپ کے لحاظ سے، امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے، یا نیچر آف ورک اور ڈیوٹیز کے لحاظ سے جو آڈٹ ہیں وہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم چند جنرل اقسام کی بات کریں گے کہ ایچ آر کے آڈٹ کن پوائنٹ آف ویوز کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرفارم کیے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہوتا ہے کمپلائنس آڈٹ۔
کمپلائنس کہتے ہیں کہ کچھ ریگولیٹری پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کی ڈیوٹیز لگا دی گئی ہوتی ہیں یا کسی چیز کو مکمل کرنے کے جو سٹینڈرڈ کرائٹیریاز ہوتے ہیں وہ کس حد تک میچ کر لیے گئے ہیں. یعنی اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یا تو آپ کی وفاقی حکومت یا پروونشل حکومت یا کوئی ریگولیٹر نے کچھ اسپیسیفک کرائٹیریاز کو میٹ کرنے کا کہا تھا، لیبر ٹائمنگ کو مینیج کرنے کا کہا تھا یا پے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کا کہا تھا، تو کس حد تک اس کو فالو کیا گیا، کس حد تک اس کو امپلیمنٹ کیا گیا. دوسرا ہوتا ہے بیسٹ پریکٹسز، کہ یعنی جو سروسز ہیں اس کی جو ایکٹیویٹی پرفارم کی گئی کیا وہ بھی سٹینڈرڈ کے مطابق تھیں. ہیلپس دی آرگنائزیشن ٹو مینٹین اور امپروو آ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیسٹ پریکٹسز ادارے میں امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کے نتائج آپ کے کمپیٹیٹر کے اگینسٹ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. بائی کمپیئرنگ اٹس پریکٹسز ود دوز آف کمپنیز آئیڈینٹیفائی ایز ہیونگ ایکسیپشنل ایچ آر پریکٹسز. یعنی آپ کے جو پیئرز ہوتے ہیں یا آپ کے کمپنی کے جو رائیولز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے ایک سورس آف موٹیویشن ہوتی ہے کہ بہترین سروسز کو، بہترین ایکٹیویٹیز کو یا ورکنگ پروسیجرز کو اپنی کمپنی کے اندر، اپنی آرگنائزیشن کے اندر یا سسٹم کے اندر امپلیمنٹ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بھی ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل ہو جائے. تیسرا جو آڈٹ ہے وہ عموماً اسٹریٹجک نوعیت کا ہوتا ہے. اسٹریٹجی کا ورڈ ہمیشہ اس جگہ پہ یوز کیا جاتا ہے جہاں پہ کمپنی اپنے کسی بھی ایشوز کو لانگ ٹرم پرسپیکٹ میں دیکھتی ہے. فوکس آن اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز آف دا سسٹم. اس کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ جو سسٹم آلریڈی امپلیمنٹڈ ہے اس کی مضبوطی کیا ہے اور اس کے اندر لوپ ہولز کیا ہیں، اس کی ویکنیسز کیا ہیں. اینڈ پروسیسز ٹو ڈٹرمن ویدر دے الائن ود دا ایچ آر. اور یہ بھی دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہ جو کرنٹلی آپ پالیسیز امپلیمنٹ کر رہے ہیں کیا یہ انہی پالیسیز کے مطابق، انہی پروسیجرز کے مطابق ہے کہ جس کو شروع میں ڈیزائن کیا گیا تھا. اور فردر اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اندر لوپ ہولز موجود ہیں، ان کے اندر کوئی ایسے مسائل ہیں تو ان مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے، کیونکہ اس سسٹم نے ان دا لانگ رن چلنا ہوتا ہے. ادارے جو ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنائے جاتے ہیں کہ نیئر فیوچر میں بھی اپنے بزنسز کو جاری رکھیں گے، نہ یہ کہ آپ یہ کہیں کہ یہ ایک سنگل ٹائم ایکٹیویٹی ہے، جب یہ ایکٹیویٹی کی کمپلیشن ہو گئی یعنی اکمپلشمنٹ آف ٹاسک ہونے کے بعد اس کو ڈسکنٹینیو کر دیا جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا. اور نمبر 4 اور آخری ہے فنکشن کے لحاظ سے. فنکشن اسپیسیفک، کیا ایک خاص ٹاسک جو امپلیمنٹ کیا گیا تھا وہ خاص فنکشن کو ذہن میں رکھ کے کیا جاتا ہے، تو کیا اس کا ٹاسک اس کے مطابق ہی رہا ہے یا اس کے اندر کوئی ڈیویشن آ گئی ہے. فوکسز آن اے اسپیسیفک ایریا ان دا ایچ آر فنکشن. کیا ہو سکتے ہیں؟ پے رول مینجمنٹ فنکشن ہو سکتا ہے. اگر کسی بندے کو یہ ایکٹیویٹی صرف پے رول کی دی گئی تھی تو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے کیا کہ وہ اس نے یہ ایکٹیویٹیز کو صحیح پرفارم کیا. پرفارمنس مینجمنٹ یہ ہوتی ہے کہ ایک ٹائملی ریویو کیا جاتا ہے مختلف فیکٹرز کو بنیاد بناتے ہوئے کہ جب آپ نے لوگوں کو پروموشن دینی ہوتی ہے یا ان لوگوں کے سیلریڈ سٹیٹس کے اندر یا سیلری سٹیٹس کے اندر اضافہ کرنا ہوتا ہے. ریکارڈ ریٹینشن، اسی طرح جو ڈیٹا بیس کے اندر جو آپ نے ریکارڈ ریٹین کرنا ہوتا ہے وہ کتنا آپ کا ایرر فری تھا یا کتنا سسٹمائز تھا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چوری، کوئی تھیفٹ نہ ہو سکے، کوئی ریکارڈ کی رابری نہ ہو سکے، تو اس چیز کو بھی ممکن بنایا جاتا ہے. آڈٹ پرفارم کرنے کے میتھڈز کتنے ہیں، یعنی جب ایچ آر آڈٹ پرفارم کیا جاتا ہے تو کتنے طریقوں سے، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی چیک لسٹ سے پہلے جو ہم پلان کرتے ہیں تو مختلف طریقوں سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیٹا کلیکشن جو ہے ایچ آر آڈٹ کے لیے کیسے ہوتی ہے، تو یہیں سے آپ کو میتھڈ کا پتہ چلتا ہے کہ آپ اس کا جو ڈیٹا ہے کیسے کلیکٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم ذرا تھوڑی سی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ میتھڈ ہوتے کیا ہیں، ان کا سکوپ کیا ہے. ہیومن ریسورسز اسٹاف شوڈ کنڈکٹ پیریوڈک ڈپارٹمنٹل آڈٹ. ایچ آر ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے جو پرسونلز ہیں، جتنے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے لیے ایک آڈٹ پرفارم کیا جاتا ہے، یعنی ایک تنقیدی جائزہ لیا جاتا ہے جس میں تمام لوگوں کے ورکنگ آورز دیکھے جاتے ہیں، ان کا بیہیویئر دیکھا جاتا ہے، ان کی پرفارمنس کو ریویو کیا جاتا ہے اور ان کے نتائج پہ ایک برڈ آئی ویو رکھی جاتی ہے ٹو انشور، تاکہ اس چیز کو یقینی بنایا جائے دی آرگنائزیشنز کمپلائنس ود امپلائمنٹ ریگولیشنز، کہ جو پابندیاں ریگولیٹرز کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے امپوز ہوئی تھی ان کو فالو کیا گیا.
ٹائمنگ کے لحاظ سے، ورکنگ کنڈیشن کے لحاظ سے، لوگوں کو ادائیگیاں کرنے کے لحاظ سے، یا لیبر بینیفٹس جو دیے جاتے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے جو پالیسیز بنتی ہیں ان کو کتنا امپلیمنٹ کیا گیا، اینڈ ہیومن ریسورس بیسٹ پریکٹسز، اور جو ادارے میں کام ہو رہا ہے، ورکنگ کنڈیشنز ہیں، وہ بھی اسٹینڈرڈائزڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ آرڈر پروسیسز اینڈ دا میتھڈ از انکلوڈ، اس کے اندر کیا کچھ شامل ہو سکتا ہے؟ ایگزامینیشن آف امپلائمنٹ ریکارڈ، جیسا کہ میں نے شروع میں بات کی، چیک کیا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو سیلری دی، جن لوگوں کو امپلائمنٹ دی گئی ان کا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے، سیلری ڈیٹا دیکھا جاتا ہے کہ کیسے کیسے ادائیگیاں ہوئیں، کیش میں ہوئی ہیں، پوری آپ ادائیگیاں کر دی ہیں یا کچھ پیمنٹس ڈیفر کی ہیں۔ ایلیجیبلٹی ڈاکومنٹیشن دیکھے جاتے ہیں کہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کسی شخص کو جو ہائر کیا گیا کیا وہ ایلیجیبل بھی تھا، اور ان کا جو سٹینڈرڈ ہے اس کے ساتھ اس کو میچ کر لیا جاتا ہے۔ اینڈ پرفارمنس سٹینڈرڈ، جو کام اس نے کیا ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے، ٹو میجر دی افیکٹونیس آف ورک پلیس پالیسیز۔ تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے اگر تمام چیزیں اپ ٹو ڈیٹ ہوں، سٹینڈرڈ کے مطابق ہوں، بینچ مارکڈ ہوں، تو پھر اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے یا اس کی افیکٹونیس ہے وہ کم کرنے کی کوئی وجوہات نہیں ہوتی۔ تو کتنے طریقوں سے ہو سکتا ہے آڈٹ؟ انڈیویجول انٹرویو میتھڈ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، یعنی ایک اسپیسیفک پرسن سے جب معلومات درکار ہوتی ہیں تو آپ اسے انٹرویو لے لیتے ہیں۔ اب انٹرویو کا جو انٹینسٹی ہے وہ بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، یعنی انڈیویجول ہو سکتا ہے، گروپ انٹرویو ہو سکتا ہے، اگر آپ کو جو معلومات ہیں وہ ذرا پوٹینشیل نوعیت کی ہو، زیادہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہو یا زیادہ اینگل سے اس کی اسیسمنٹ کرنی ہو۔ ورک شاپ میتھڈز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لوگوں کو بلا لیا جاتا ہے اور ان سے اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کروا لیے جاتے ہیں جس سے آپ ان کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس کو چیک کر سکتے ہیں، اور وہیں سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کا اسکل لیول کیا ہے یا پرفارمنس لیول کیا ہے۔ کویسچنیئر میتھڈ ہے کہ اس میں کچھ کویسچنز ارینج کیے جاتے ہیں ایک پیج کے اوپر، جس میں سمپل ٹو کمپلیکس ون ایک ترتیب کے ساتھ لکھے جاتے ہیں اور ان سے ان کے آنسرز لیے جاتے ہیں یس اینڈ نو کی صورت میں۔ اس سے بھی آپ کو بڑی ہیلپ ملتی ہے کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز ایچ آر پالیسیز یا جو کرنٹ سینیریو ہے امپلیمنٹیشن کا اس میں کتنا رول ہے، کتنے مطمئن ہیں، اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آبزرویشن، یہ ذاتی آبزرویشن کی بات ہوتی ہے، یہ بڑا اس کے لیے جو آبزرور ہوگا اس کا بڑا کین انٹرسٹ ہونا چاہیے، اس کے اس کی ایکسپرٹیز کا جو تعلق ہے وہ بھی بڑا گہرا ہوگا، یعنی جب وہ چیزوں کو آبزرو کرے گا تو پروفیشنل انٹیگریٹی کو مد نظر رکھے گا، کسی ڈسکریمنیشن سے کام نہیں لے گا۔ تو آبزرویشن جو ہے یہ تھوڑا سا کرٹیکل میتھڈ ہے کہ اس میں لوگوں کا جو اس کے اوپر یقین ہے یا اعتماد ہے ذرا کم ہوتا ہے۔ انالیسز آف سیکنڈری ڈیٹا، یعنی شروع میں نے بات کی تھی جو ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے وہ پرائمری سورسز سے بھی ہو سکتی ہے اور سیکنڈری سورسز سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پہ سیکنڈری یعنی انڈائریکٹ وے سے جو ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں وہ کتنا ریلائبل ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو آپ رائے قائم کرتے ہیں یا کوئی پالیسیز بنا کے امپلیمنٹ کرتے ہیں وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ دیکھا جاتا ہے انالیسز آف رپورٹس، یعنی رپورٹ کا تجزیہ کرنا، ریکارڈز، مینولز اینڈ ادر پبلش لٹریچر۔ تو یہ ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوتا ہے، تو اس کے لیے عمومی طور پہ آپ کو پوری ایچ آر آڈٹ ٹیم کی ضرورت پڑتی ہے جو اپنی اپنی فیلڈ کے لحاظ سے، اپنی اپنی انٹرسٹ کے لحاظ سے وہ ایکسپرٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں آپ کو ڈیٹیلڈ آڈٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جو بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کی ایچ آر ڈپارٹمنٹ بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اسکوپ اینڈ ایپلیکیشن آف آڈٹ، ایچ آر آڈٹ۔ ویسے تو جب آڈٹ پرفارم کیا جاتا ہے تو یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جو ٹاسک آپ نے مد نظر رکھنے ہوتے ہیں آڈٹ پرفارم کرنے کے، اس میں پہلا ٹاسک تو آپ کے پاس کمپلائنس ہوتا ہے، یعنی جو پالیسیز یا ریگولیشنز جن کے اوپر عمل درآمد کیا جانا ضروری تھا وہ کتنا کیا گیا۔ پھر سسٹم کا آڈٹ کیا جاتا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی گئی ہیں اس میں کسی قسم کا خلا یا لوپ ہولز تو موجود نہیں ہیں، ان کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ پھر فنکشنل آڈٹ بھی ہوتا ہے کہ جو کام ہو رہے ہیں یہ کتنے ایفیکٹیو ہیں، کیا ایکٹیویٹیز کو، ڈیوٹیز کو وہی لوگ پرفارم کر رہے ہیں کہ جن کے ایکسپیرینس کے ساتھ یہ ایکٹیویٹیز میچ کرتی ہیں، اگر نہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر پرسونل دیکھے جاتے ہیں کہ نمبر آف پرسن جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کا بیہیویئر کیا ہے، ان کی اڈاپٹیبلٹی کیا ہے، ان کی لرننگ کیا ہے، اور
کوارڈینیشن جو ہے ایک ادارے کے اندر ایچ آر ڈپارٹمنٹ ٹورڈ دیئر امپلیمنٹیشن آف پالیسیز وہ کیسی ہے. پھر اسٹریٹجک نوعیت کا دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے لاسٹ سلائیڈ میں بات کی کہ چونکہ ایچ آر نے اپنی جو پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے یا ادارے چلتے ہیں تو وہ لانگ ٹرم نوعیت کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ کا اگر کوئی فالٹ ہے وہ کنٹینیو کرتا ہے یا ایگزسٹ رہتا ہے تو پھر وہ مسائل کریٹ کر سکتا ہے. تو آپ نے جب بھی ایچ آر آڈٹ کے تحت چیزوں کی نشاندہی کرنی ہے تو اس کا جو سلیوشن ہوگا وہ اسٹریٹجک نوعیت کا ہوگا، یعنی اس کو لمبے عرصے تک امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ دین پھر آپ نے اس کی آپریشنل ایشو کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کہ ایچ آر آڈٹ جو ہے یہ سسٹم کو پریکٹیکلی اس کے اندر جا کے دیکھے گا، صرف ڈاکومنٹیشن پہ ہی ریلائی نہیں کرے گا، بلکہ اس کی جو آبزرویشن ہوتی ہے آپریشنل اور ایکچول وہ بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اسکوپ کے لحاظ سے یہاں پہ تو میں نے 6 پوائنٹس کو ایکسپلین کر دیا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اسکوپ ہیومن ریسورس آڈٹ کتنے حوالے سے ہو سکتا ہے. جیسے کارپوریٹ اسٹریٹجی کے حوالے سے، یعنی بعض اداروں کی یہ پالیسی ہوتی ہے کہ ہم نے پروسیجرل بنیادوں پہ اور پیریوڈک بنیادوں پہ ایچ آر آڈٹ ضرور کنڈکٹ کرنے ہیں. اس سے ان کی برڈ آئی ویو رہتی ہے، یعنی ایک باریک نگاہ رہتی ہے کہ تمام سٹاف کیسے کام کر رہا ہے، ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے، ان کی پرفارمنس کیا ہے. نمبر 2، آڈٹ آف دا ہیومن ریسورس فنکشن. جیسا کہ میں نے یہاں پہ بات کی فنکشنل آڈٹ کے اعتبار سے، کیا انہی لوگوں کو کام دیا گیا کہ جن کو یہ دینا چاہیے تھا. ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم، اسٹافنگ اینڈ ڈیولپمنٹ، آرگنائزیشن، کنٹرول اینڈ ایویلیویشن، یہ تمام ایکٹیویٹیز فنکشن کے اعتبار سے ہوتی ہیں کہ کنٹرول کرنے کے لیے اسپیسیفک سٹاف ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ڈیولپمنٹ، جو ٹریننگ دینا پڑتی ہے، اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ سٹاف کو فردر جو ہے ٹرین کرنا چاہیے یا کچھ چیزوں کے متعلق ان کو سکھانا چاہیے تو یہ سکھایا جاتا ہے. نمبر 4، آڈٹ آف مینیجریل کمپلائنس، یعنی مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں، جو رپورٹس مینٹین کرنی ہوتی ہیں، جو آڈیٹنگ پروسیجرز کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، وہ کس حد تک کیا گیا، اس میں اس چیز کو چیک کیا جاتا ہے. اور لاسٹ ہے آڈٹ آف امپلائی سیٹسفیکشن. یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. بیسیکلی ایچ آر کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے یہ آپ کی مینجمنٹ ٹیم، آپ کی لیبر ٹیم یا ورکنگ پرسونل جو کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ امپلائیز اگر کسی آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہ کس حد تک مطمئن ہیں ان کی پالیسیز کے حوالے سے، ان کی ٹائمنگز کے حوالے سے، نیچر آف ورک کے حوالے سے، یا وہاں پہ ورک ایٹ سائٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کس قسم کا ہے، کیا اس کے اندر کوئی لرننگ ہے، جو جنرل سیف گارڈنگ جو میئرز ہیں ان کے لیے، ان کی صحت کے متعلق اس کو کس حد تک امپلیمنٹ کیا گیا، ان کی ادائیگیاں جو تنخواہ کی ہو رہی ہیں، ان کی جو سیلریز دی جا رہی ہے، ان کے جو پریویلیجز دیے جا رہے ہیں یا پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہیں، اس پہ اس لیبر کا کتنا یقین ہے. تو یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ اگر کسی ادارے کی ایچ آر سروسز جو ہیں دینے والا ڈپارٹمنٹ صحیح پرفارم کر رہا ہو اور پراپر جو سٹینڈرڈ کرائٹیریا ہوتا ہے پرفارمنس کا وہ ہو، تو پھر اس ادارے کی جو لیبر فورس ہے یا مینجمنٹ ٹیم ہے وہ بھی اتنی ہی مطمئن ہوتی ہے. اور اگر ایچ آر کی پالیسیز میں لوپ ہولز ہوں، خلا ہوں، خرابیاں ہوں تو اس کا امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. ایچ آر آڈٹ فردر اسیسمنٹ. اچھا، فردر ایک دو ایشوز ہیں جن کو ہم یہاں پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جب چیک لسٹ کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایچ آر آڈٹ ٹیم ہے یا آڈٹ پروفیشنل ہوتا ہے جو وہ کچھ ادارے کی جو بیسک ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کو سیس کرتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے. امپلائی اورینٹیشن بیسیکلی وہ سٹارٹنگ ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ جب کسی امپلائی نے نیا کسی ادارے کو جوائن کرنا ہوتا ہے تو اس کو تھوڑی سی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اس ادارے کی پالیسیز کیا ہیں، اس کا ورکنگ کرائٹیریا کیا ہے، یعنی پریکٹیکل انوائرمنٹ کیا ہے. تو سب سے پہلے اس ڈاکومنٹ کو ڈیفائن کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ نیو امپلائی ڈپارٹمنٹل اورینٹیشن چیک لسٹ کیا ہوتی ہے. امپلائی اورینٹیشن از دا پروسیس آف انٹروڈیوسنگ، ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں ایک نیو امپلائی کو، نئے ہائر کو انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے ٹو یور کمپنی کلچر، کہ کمپنی کا کلچر کیا ہے، اس کے ورکنگ پروسیجرز کیا ہیں، ہیرارکی کیا ہے، یعنی وہ آرگنائزیشنل کے سسٹم کے اندر کس جگہ پہ کام کرے گا،
جاب رسپانسبلٹی اس کی کیا ہوں گی، اس کے کو ورکرز یعنی اس کے ساتھی ورکرز کون کون ہوں گے، ورک پلیس فیسلٹیز کیا ملیں گی آپ کو، سہولیات وہاں پہ کیا ملیں گی، اینڈ مور آن ڈے آف آن بورڈنگ، یعنی جب آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ یہ تمام چیزیں اسیس کرتے ہیں، کیا جو آپ کی امید تھی، جو آپ کا کرائٹیریا تھا اس ادارے کے متعلق، ان کے ورکنگ انوائرمنٹ کے متعلق، وہ کس قسم کا ہے۔ تو اگر سمپل سا اگر دیکھا جائے کہ امپلائی اورینٹیشن چیک لسٹ کیسے ہوتی ہے، تو سمپل سے ایک ڈاکومنٹ جس کی میں نے آپ کے سامنے ایک سنیپ شاٹ دی ہوئی ہے، اس میں امپلائی کا نیم لکھا جاتا ہے، اس کا ڈپارٹمنٹ لکھا جاتا ہے، اس کی پوزیشن کو بیان کیا جاتا ہے اور اسٹارٹ ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ پھر کچھ آئٹمز ہیں جن کو فیکٹرز کو بنیاد بنایا جاتا ہے، مثلا ڈپارٹمنٹ کے فنکشن کے گولز کیا تھے، وہ کیا اس نے پورے کیے ہیں یا وہ کس حد تک پرفارم کر سکتا ہے، شیڈیول آف آورز کتنے گھنٹے وہ کام کرے گا، کو ورکر انٹروڈکشن کیا اس کو کسی ورکر کی ساتھی اپنے کی ضرورت ہوگی یا کوارڈینیشن کس حد تک ہوگی، لاک ڈیسک یا آفس کا یہاں حوالہ دے دیا جاتا ہے، اسی طرح سپلائز اینڈ سٹوریج کا حوالہ یہاں دے دیا جاتا ہے، ڈپارٹمنٹ سیفٹی پروسیجر کیا اس کو پتہ ہے کہ آپ نے جب کام کرنا ہے تو کن کن میجرز کو اختیار کرنا ہے۔ تو بیسیکلی یہ وہ تمام چیزوں کی ایکٹیویٹیز کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ جس کو اس امپلائی نے یہاں پہ فالو کرنا ہوتا ہے، اور آڈٹ کرنے والے نے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کیا یہ جو نیا ہائر تھا اس کو ان تمام چیزوں کے متعلق بتایا گیا، چونکہ یہ لازمی ہوتا ہے کہ جب ایک ادارے کو ایک امپلائی جوائن کرتا ہے تو اس کی جو ورکنگ نارمز ہوتی ہیں، جو کلچر ہوتا ہے، ورکنگ پروسیجر ہوتا ہے، جو فیسلٹیز ہوتی ہیں، پیمنٹ سسٹم ہوتا ہے، اس کے متعلق اس کی پوری جانچ ہونی چاہیے۔ تو جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا، ایچ آر آڈٹ کرنے والے، وہ ان تمام چیزوں کے متعلق یہ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں انڈیویجول امپلائی سے۔ اسی طرح اگر اس کو مور ڈیٹیل میں دیکھا جائے تو یہ میں نے ایک ڈیٹیلڈ ڈاکومنٹ کی آپ کو یہاں پہ شکل دی ہوئی ہے، ایک فارم دیا ہوا ہے، یہ ڈیٹیلڈ ہے، اس میں امپلائی اورینٹیشن ود مور ڈیٹیل کیا لکھا ہے، اس میں پہلے یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ Good employees orientation plans allow new employees to get to know the very basics، یعنی جتنا اچھا ڈیزائن کردہ یہ اورینٹیشن ہوگا اس طرح ہی زیادہ اس امپلائی کو مدد ملتی ہے کہ وہ اس ادارے یا اس آرگنائزیشن کے متعلق جان سکتا ہے۔ It answers and questions or concern a new hire may have while also reducing anxiety under a new environment، یعنی جب آپ کسی آرگنائزیشن کے اندر کام کے لیے جاتے ہیں، نیو ہوتے ہیں، تو کچھ آپ کے اندر کمپلیکسٹی ہوتی ہے، کچھ کنفیوژن ہوتی ہے، کچھ ہیزیٹیشن ہوتی ہے۔ تو جتنا اچھا یہ ویل ڈیزائنڈ نظام ہوگا نیو امپلائی اورینٹیشن کا، اس کو اتنی زیادہ فیسلٹی ملتی ہے اس کمپنی کے متعلق ڈیٹیل میں جاننے کی، اس کے کلچر کو سمجھنے کی، اور اس کے جو ورکنگ نارمز ہوتی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی۔ A new environment and company policies and employer expectation can be daunting. The orientation session will help them، یعنی orientation کا یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ان کی مدد کرتا ہے them assimilate comfortably into their new rules، یعنی وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ جو نیا رول ان کو اسائن کیا جاتا ہے، جو نئی جگہ پہ یا نئی ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر جو کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں اس کو وہ اچھے طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو فارم ہوگا، جو مقصد میں نے پچھلی سلائیڈ پہ آپ کو بتایا، یہ جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں یہ وہاں پہ یعنی جو ہے اڈاپٹ کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا فرق یہ آ گیا ہے اس فارم کے اندر جو کہ بہت ڈیٹیلڈ ہے، اس میں ٹریننگ ایویلیویشن فارم بھی شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ایک ریٹنگ سکیل بنا دیا جاتا ہے کہ بیفور دا کورس لو اس کی جو تھی ریٹ یور نالج اینڈ اسکل لیول کس حد تک تھا، اس کے متعلق آپ اس کی جو ہے اس کی گریڈنگ کر سکتے، اسکیلنگ کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کو ایک ٹریننگ کروا دی گئی تو اس کے اوپر اس کی پرفارمنس میں کیا اثر پڑا یہاں سے بھی جج ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی اتنی چینج نہ آئے تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرام نے اتنا زیادہ ایفیکٹولی اپنا رزلٹ نہیں دیا۔ اسی طرح آفس ایڈریس وغیرہ دیا جاتا ہے۔ اسی بعد ایویلیویشن آف کورس، یعنی اگر کوئی پڑھنے والی چیز ہو ٹریننگ کے اندر، ان کے لیکچرز کا اہتمام کیا جائے تو اس کا ڈیٹا سارا آپ نے اس کے اندر ارینج کرنا ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس کا سکور ارینج کر دیا جاتا ہے کہ اس کی جو پرفارمنس ہے اسپیسیفک ایریاز کے اندر جب ایویلیویشن کی گئی وہ کیا رہی، اور کس جو اسکیلنگ کرائٹیریا یا اسکیلنگ سکور میں وہ فال کرتا ہے۔
اس کے بعد ریٹنگ آف دا انسٹرکٹر دیکھی جاتی ہے کہ جس شخص نے ان کو ٹرین کیا، جس شخص نے ان کو ٹریننگ دی، اس کا اپنا اسکل لیول کیا تھا، اس کا ورکنگ ایکسپیرینس کیا تھا، اس کا ایکسپوجر کیا تھا، تو اس کے متعلق ساری ڈیٹیل یہاں مینٹین کی جاتی ہے، اور اس کا بھی بالکل ایسے ہی آپ اسکیلنگ سکور جو ہے مینٹین کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی انسٹرکٹر خود جو اچھا ہوگا، ایکسپرٹ ہوگا، تو وہ لوگوں تک اپنے علم کو جو منتقل کرتا ہے، ایکسچینج کرتا ہے، وہ بھی اسی مہارت سے کر سکتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے کہ جس میں ہم نے HR یا پرسونل آڈٹ کی بات کی، اس کے اندر نیسیسری یا لازمی ڈاکومنٹیشن کی بات کی، وہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔